नासरा जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो एक पौधा आपने लगाया 20 साल पहले, आज माशाल्लाह वो एक तनावर दरख्त बन चुका है, कैसा लगता है आपको देखकर? बहुत शुक्रिया इमरान, आपने आज के दिन मुझे याद किया। 23 मार्च, वैसे तो जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान के नज़रिए के हवाले से, पाकिस्तान के क़याम के हवाले से, आज़ादी के हवाले से एक निहायत अहम दिन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए, यानी जो हमारी एक टीम है, उसके लिए ये दिन इस तरह से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हम सब ने मिलकर आज न्यूज़ का एक नन्हा मुन्ना पौधा लगाया जो आज एक बरगद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ज़ाहिर है कि जब आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आप एक ऐसा काम शुरू करते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब कि ये एक उस वक्त इट वाज रिलेटिवली अ न्यू फिनोमिना, न्यूज़ चैनल लाना कोई उस वक्त कुछ सोचता भी था तो उसको भी सोच के भी ये परेशानी होती थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हम लोग BBC, अपना CNN और दूसरी जो मुल्कों के अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं वो देखते थे और हम हैरान होते थे कि ये कैसे ऑन एयर जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने बिज़नेस रिकॉर्डर बहुत कामयाबी से चलाया, उन्होंने जब ये फ़ैसला किया कि वो एक ऐसा न्यूज़ चैनल लेके आएंगे जो बिज़नेस रिकॉर्डर की तरह ही एक नीश चैनल भी होगा और एक प्रीमियर चैनल भी होगा, और ऐसा होगा कि जो बाकी सब, जो उस वक्त तो ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, लेकिन ये था कि ऐसा एक चैनल, ऐसा न्यूज़ चैनल जो अपने वजूद का एहसास इस तरह से दिलाए कि ये मुनफरिद भी है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी है, और इसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी क्रेडिबल हैं। तो इसके लिए बहुत ही सोच समझ के टीम का इंतखाब किया गया, और मैं समझती हूँ कि सबसे पहली कामयाबी यही थी कि जो टीम सेलेक्ट की गई वो लोग थे जो सिंसियर थे, जो डिवोटेड थे, जो कमिटेड थे, जो अपना काम जानते थे, और हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी जिसको लाया गया वो अपनी मिसाल आप रहा, और उसने ये साबित किया कि मैं ही बेस्ट हूँ इस ख़ास डिपार्टमेंट के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छी, और आपकी तो एक फैमिली अटैचमेंट, एक फैमिली समझ ले कि ये प्रोजेक्ट है। ज़ुबैरी साहब, शाहब ज़ुबैरी साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और आज भी माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक हैं, तो वो डिस्कशन तो होती होगी घर में भी किस तरीके से आगे बढ़ना है। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो ज़ाहिर के काम काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन वो वक्त तो बड़ा कड़ा वक्त होगा इस हवाले से, प्लानिंग के हवाले से। जी इमरान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और शहाब भी आपकी तरह 20 साल से ही इस इदारे के साथ हैं और कामयाबी से अपने आप को मनवा भी रहे हैं, और इदारे को भी साथ लेके, इदारे के साथ भी चल रहे हैं, और इदारे के जो काम हैं वो भी आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त ये था कि शहाब भी एक ऐसे इदारे के साथ वाबस्ता थे जो कि एक इस्टेब्लिश्ड इदारा था, इस्टेब्लिश्ड लोग थे जिनके साथ शहाब काम कर रहे थे, और वो था इंटरफ्लो और BMN ताहिर ख़ान के साथ, और उनका नाम भी कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। और मैं उस वक्त जियो न्यूज़ के साथ थी, और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग भी हासिल की, मैंने वहाँ काम भी किया, और मैं वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, जो इन्वायरमेंट थी वो भी सीख भी रही थी, और जो वहाँ पे बिज़नेस न्यूज़ की हेड के तौर पे मुझे बड़ी प्रिविलेज भी हासिल थी। और आपको पता है कि उस वक्त जियो न्यूज़ ही था, और सोचते थे कि हम कैसे एक और न्यूज़ चैनल ला सकते हैं, क्योंकि जियो न्यूज़ की डीप पॉकेट्स भी हैं, इनको बहुत सारे मामलात में एज भी हासिल है। तो ये सोचते थे जो दूसरे लोग न्यूज़ चैनल लाना चाह रहे थे। तो लेकिन चूँकि वही बात के फैमिली का तो ज़ाहिर है आपको पता है, मैं इस मौके पे जो ज़िक्र करना चाहूँगी वो है अरशद ज़ुबैरी साहब का। मरहूम अरशद वो ज़ुबैरी आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है,
جو ٹیم کی سلیکشن میں, جو لوگوں کو لانے میں, کیونکہ ان کے نام پہ لوگ دوڑے چلے آتے تھے, بڑے بڑے ادارے چھوڑ کے آ گئے کہ نہیں ارشد صاحب نے کہا. تو ایسی شخصیت ارشد صاحب کی تھی. تو میں آج اس موقع پہ ان کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج یہ پودا جو ہے یہ اتنا بڑا درخت بنا ہے, اور اس کامیابی سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مرحوم ارشد زبیری صاحب کا کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کے لیے, بزنس ریکارڈر کے لیے, وہ ایک مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے. کرن, ریکال کریں ذرا, کیا مجھے پتا آپ لنڈن میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن اس وقت 20 سال پہلے کہیں گم ہے کراچی میں, اور آج نیوز بزنس ریکارڈر کی بلڈنگ میں کہیں. کرن جی, ہر طرف تھی میں, بزنس ریکارڈر کی بلڈنگ میں ہر طرف ہوتی تھی میں, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی آگے کبھی پیچھے. بٹ دیٹ واز دا نیچر آف دا ورک اینڈ آئی آلویز لوڈ اٹ. میرا کام زیادہ تر پروگرامنگ کی طرف ہوتا تھا. کچھ ٹائم میں نے اوبیسلی پروڈکشن میں بھی گزارا, اور تھوڑا سا ٹائم میں نے اسکرین کے آگے کرن اور جارج مارننگ شو جو تھا اس میں بھی گزارا, مگر بائی اینڈ لارج جو میرا ٹائم تھا وہ اسکرین کے پیچھے آن دا پروگرامنگ فرنٹ تھا. اینڈ جیسے ناصرہ نے کہا, the team is everything. اور اس وقت شروع میں تو ہمارا چیلنج بھی بہت بڑا تھا, بیکاز ہائبرڈ پروگرامنگ بھی تھی, نیوز پروگرامنگ بھی تھی, سارے جائنٹس جو تھے ہمارے ساتھ اکٹھا تھے. اینڈ آلسو ہماری آج کی جو پروگرامنگ تھی وہ کافی منفرد تھی. تو پروگرام وہ نہیں تھے جو رن آف دا مل آپ دیکھتے تھے, وہ الگ الگ قسم کے پروگرام تھے. بیگم نوازش واز دا بگیسٹ ون, نیوز ویوز کنفیوز تھا, ہر قسم کے جو پروگرام, فور مین شو, بولتا پاکستان, ٹرینڈ سیٹر, وہ جو زمانے میں مطلب ٹرینڈ سیٹ جو آج ٹی وی نے کیے وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور چینلز میں چل رہے ہیں. سو وہ جسٹ دیٹ پشنگ, وہ جو تھوڑا سا کہ کچھ فرق, کچھ ڈفرینٹ, اور یہ بہت ضروری ہے. اور آئی ریمبر کہ کرن اینڈ جارج کے ٹائم پہ ہم ہمیشہ اپنی ٹیم سے یہ کہتے تھے کہ جب آپ اسکرین پہ جا رہے ہو آپ لوگوں کا قیمتی وقت لے رہے ہیں, یہ ان کی زندگی کی چند لمحے جو وہ آپ کو دے رہے ہیں, یہ بہت پریشس ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کرنا ہے. اگر آپ اس وقت اسکرین پہ کچھ لا رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے ہر چیز اپنی جان مار کے لائیں اس کو آگے. اینڈ دیٹ واز دا ایتھوس جو ہمارے اندر تھا. ناٹ صرف جب ہم نے یہ شروع کیا, مگر جب ہم منفرد الگ قسم کے پروگرام لا رہے تھے. ڈیبیٹ تھا مہرین خان کے ساتھ, وہ بھی ایک الگ پروگرام تھا. عمران, آپ تو ہماری اسکرین کے بالکل ایک آپ سمجھ لیں میسکاٹ ہیں. اینڈ یہ جو ایک کلیکٹیو فورس تھی, دیٹ از واٹ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ایون ناؤ. اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ مجھے کچھ ٹائم اسکرین کے سامنے ملا, کچھ ٹائم اسکرین کے پیچھے ملا. چیلنجنگ ٹائمس تھے. کووڈ کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنا مشکل تھا, اور کس طرح ہم نے اس کو مینیج کیا. دیٹ واز دا رول. اینڈ آئی تھنک دا بیوٹیفل پارٹ آف دا لیڈرشپ, یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت سارا کنٹرول دیا گیا, اور وہ کنٹرول آپ کو آتا ہے ایک, obviously آپ کو ذمہ داری سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, مگر ایک ٹرسٹ تھا with the bosses. They would trust us to do this right. And جب آپ کو یہ ٹرسٹ ملتا ہے لیڈرشپ سے, تو پھر آپ بھی اپنی طرف سے پوری جان مار کے and you do the best that you can. And that's what we all try to do. ٹھیک, بالکل. یہ جو ٹرینڈز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر تھے, تو ناصرہ آپ کی طرف میں آتا ہوں. آرلی کلاک سے 5 منٹ پہلے ہیڈ لائنز, یہ آئیڈیا آپ کا تھا, اور آج نیوز کی پہچان ہے. کیا کہیے گا اس کے اوپر, آپ کہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا آیا تھا؟ دیکھیں, اس وقت چونکہ جیو نیوز ایک جائنٹ تھا, اور اس میں بے شمار, اور نیوز کے حوالے سے ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس کو کیسے بیٹ کر لیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا تھا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں, ہم کچھ ایسا منفرد کریں کہ لوگ ہماری طرف آئیں. تو اس میں یہ پھر ڈسکس ہوا, اور یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا کہ اگر ہم اپنی ہیڈ لائنز کو 5 منٹ پہلے لے کے آئیں تو یہ ہوگا کہ جس نے جلدی سننی ہے نیوز وہ آج پہ آ جائے گا, اور بعد میں اگر ڈیٹیل کے لیے وہ جانا بھی چاہے دوسرے چینل پہ تو وہ جا سکتا ہے. تو اب اس میں ایک اور چیلنج یہ تھا کہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ نیوز کو وقت پہ پوری طرح سے لانچ کرنا, نیوز ٹائم پہ براڈ کاسٹ کرنا ایک بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کو ہم 5 منٹ لائیو نیوز میں بہت زیادہ ٹائم ہے, لیکن
اس کو نبھانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میری نیوز کی جو ٹیم تھی، اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. تو جو میری ٹیم تھی، جو کافی حد تک میری ذاتی کوششوں سے میں لے کے آئی اور لوگوں کو میں نے قائل کیا کہ نہیں آپ دوسرے ادارے چھوڑ کے آئیں، اور لوگ آئے، وہ میری ٹیم بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سال کا اینڈ آیا، یہ مارچ میں لانچ ہوا ہے، تو اس کے بعد اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج آیا تھا وہ آیا تھا بجٹ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جون کے فرسٹ ویک میں بجٹ آتا ہے جی. اور ہمیں یہ تھا کہ چونکہ ہم بزنس کوارٹر کے ہاؤس سے اس چینل کو لے کے آئے ہیں، تو اگر ہم بجٹ صحیح نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا. اور آپ کو عمران یاد ہوگا کہ ہم نے پورا بجٹ جو تھا، پورا بجٹ جتنے سیلینٹ فیچرز تھے، ہم نے وہ بریک کیا تھا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ میدان دیا تھا، مجھے لانچ کر دیا تھا. اینڈ اور ہم نے جو شروع کیا اکنامک سروے، پریسائسلی اکنامک سروے، بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ. تو پچھلے 20 سال میں آج ہر چینلز کے اوپر آپ یہ ایک ٹرانسمیشن باقاعدہ دیکھتی ہیں کہ اکنامک سروے، بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ، یہ 3 دن کے جو سیشنز ہوتے ہیں، یہ آج نیوز نے ہی انٹروڈیوس کرائے تھے. ناصرہ کروائے. اور عمران آپ اس کو لے کے آگے چلے ہیں اور آپ نے بہت اس کو اچھی طرح نبھایا ہے. لیکن چونکہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جب وہ بریک کیا تو میں چونکہ جیو سے چھوڑ کے آئی تھی، جیو نیوز کو، تو وہاں پہ بھی سارے میرے دوست بھی تھے، میرے باسز بھی تھے. تو وہ مجھے باقاعدہ فون کر کے کہہ رہے تھے، میرے ساتھی بھی مجھے کہہ رہے تھے، کیونکہ میں وہاں بھی بزنس ڈیسک چلاتی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے ہاتھ ہلکا رکھیں، ہم ڈانٹ کھا رہے ہیں کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ تھا جس طرح سے آج نیوز جو ہے وہ لانچ ہوا. بڑا ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن، بڑا چینلز کے درمیان ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن. وہ وقت دوسرا تھا. آج پرائرٹیز جو ہیں وہ چینلز کی بدل گئی ہیں، آج خبریں بدل گئی ہیں، آج صحافت کا جو طرز ہے شاید وہ بھی بدل گیا ہے. ایک ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ناصرہ زبیری اور کرن فلٹن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اور بھی باتیں، کچھ اور بھی یادیں تازہ کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.